یہ بات یاد رکھیں، بڑی پتے کی بات ہے نا۔ مثال کا مطلب مثل نہیں ہوتا، جب کسی کی مثال دی جائے تو مثل نہیں، تو مثال دے کر پھر فرما رہے ہیں کہ اس کی کیا مثل، وہ ایسا حسن والا کہ اس کے حسن کی کوئی انتہا نہیں، نہ سادی را سخن پایا، اور نہ سادی کا کوئی جو ہے سخن پایا ہے، یعنی اس کے کلام کی کوئی حد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استماہی چیست دریا در مسل تابدان ماند خدا عز و جل، کون سی مچھلی اور کیا دریا، یہ مچھلی کون ہے، یہ دریا کیا ہے، اس کی مثال کیا آگے، یہ سب کیا ہے، اس کے لائق کیا ہے، در مسل، تو اس مسل میں فرماتے ہیں تا بدان ماند خدا عز، یہ کیسے اس خدا عز و جل کی مثال بن سکتا ہے، اس کی مثال کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اوپر دریا کہاں، تو دریا سے اشارہ کیا اس کی طرف، اور مچھلی بندہ لوگ جیسے، تو اب یہ یہاں پہ یہ ہمارے اس کے لیے تاکہ عقیدہ کہیں خراب نہ ہو کہ لوگ اس کو ایسا نہ سمجھ لیں کہ وہ دریا کی طرح محدود ہے، تو کیا مچھلی کیا دریا، اس کی مثال کیا بن سکتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مثال دی ہے، ہاں مثل نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں، بڑی پتے کی بات ہے نا۔ مثال کا مطلب مثل نہیں ہوتا، جب کسی کی مثال دی جائے تو مثل نہیں، تو مثال دے کر پھر فرما رہے ہیں کہ اس کی کیا مثل اور اس کے لائق کیا ہو سکتا ہے، تو بات وہی ہے کہ مثال دینا جائز ہے، مثل بتانا ناجائز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی مثل، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس کی مثال، قرآن پاک میں مثال آیا اور مثل کی نفی ہے، فرمایا مثل، جیسے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کی نور کی مثال روشن دان کی، تو مثال دی مثل نورہ، مثل مانے مثال، اور مثل فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تو مثل میں اور مثال میں فرق ہے، مثل جو ہے نا وہ شے کو ایک جیسا بتانے کے لیے ہوتی ہے، شے کو جب کسی دوسری شے کے جیسا بتانا ہو تو اس کے لیے مثل لاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو کسی کے جیسا کیسے بتا سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ وہ کسی کے جیسا، اور مثال جو ہے، مثال ہوتی ہے جیسے کسی وصف کو، کسی معنی کو سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی عظمت کا پہلو، شان کا پہلو، تو کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھ کے اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے جو مثال بیان کی جاتی ہے، جو چیز لائی جاتی ہے، اس کو مثال کہتے ہیں، تو جیسے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال دی گئی تاکہ اس کے نور کی شان پتہ چلے، تو کسی شے کو اس کی شان میں رکھ کر، اس کے مقام پہ رکھ کے اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے جو چیز لائی جائے گی وہ مثال ہے، اور کسی شے کو کسی دوسری شے کے برابر جب قرار دیا جائے گا اور اس کے جیسا ثابت کیا جائے گا تو یہ مثل ہے، تو ہم اس ذات کو اس کے مقام پہ رکھ کر کے اگر ہم اس کی شان کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیں، جیسے اس کے جود و سخا کی حقیقت کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے دریا اور سمندر کی مثال دے دی، جیسے اس کے نور کو، اس کی تجلیات کو سمجھانے کے لیے سورج کی مثال دے دی، اور یہ چیز جو ہے تمام لوگوں کے یہاں ہمیں ملتی ہے، علماء کے یہاں بھی اور صوفیہ کے یہاں بھی، اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور احادیث میں بھی اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں، تو مثالیں اس طرح دی جا سکتی ہیں کہ رب تعالیٰ کا معاملہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سمندر، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورج، سمجھے نا، اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، تو آپ نے یہاں پر ایک اشتباہ ہو رہا تھا، گویا دریا وغیرہ کی بات کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق تعالیٰ کو اسی طرح سمجھنے لگے اور مثل اس کو بنا دیں، تو فرما رہے ہیں کہ بھئی کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کی استماہی کون مچھلی، اور چیست دریا اور کیا دریا، در مسل، مسل میں تابدان ماند خدا عز و جل، کہ وہ اس خدا عز و جل تک پہنچ سکے، کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ وہ کہا نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، نہ حسنش غایت دارد نہ سعدی را سخن پایا، اس کی کیا بات ہے، نہ حسنش غایت دارد نہ سعدی را سخن پایا ہے، بمیرت تشنہ
تشنہ مستسقا و دریا ہم چنان باقی، کہ نہ تو اس کے حسن کی کوئی غایت ہے، وہ ایسا حسن والا کہ اس کے حسن کی کوئی انتہا نہیں، نہ سادی را سخن پایا، اور نہ سادی کا کوئی جو ہے سخن پایا ہے، یعنی اس کے کلام کی کوئی حد ہے، سادی بھی جتنا کہے کم ہے، اور ادھر اس کا حسن بھی لامتناہی ہے۔ بمیرت تشنہ مستسقا، کہ وہ جو سیرابی چاہنے والا آیا اور خوب سیراب ہوا، وہ پھر پیاس سے مر گیا ہے وہیں کھڑے کھڑے، وہ دریا ہم چنان باقی، اور دریا ویسے کا ویسے ہی بہتا چلا گیا۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ جتنے بھی سیرابی چاہتے ہوئے آئے اور خوب سیراب بھی ہوئے اور سب نے جام بھرے، اور پھر بھی وہ جو ہیں پیاس سے وہیں مر گئے، یعنی کہ وہ ان کی حد ہی نہیں کوئی آئی، سیرابی کی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ اس کا حسن اور اس کی شان ایسی ہے کہ وہاں کوئی انتہا اور اینڈ نہیں ہوتا، آدمی بس اس میں مخمور ہوتا چلا جاتا ہے اور گم ہوتا چلا جاتا ہے، اور آگے سے آگے ہر مزے کے بعد ایک نیا مزہ، ہر لذت کے بعد نئی لذت، تو جب ایک لذت ملتی ہے دوسری لذت کی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے تو پھر کیسا ہی پیاسا ہو، وہ اس دریائے حسن کے آگے کھڑا کھڑا جو ہے سیراب بھی ہوتا رہتا ہے اور پیاس سے مرتا بھی رہتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، کہاں ہے ایسی کوئی مثال ہے؟ تو یہ صوفیاء کوئی معمولی لوگ ہیں جو اس حقیقت کے اوپر کھڑے ہیں، اسی لیے تو ان کا حال کو سمجھ نہیں پاتے ہم کہ آخر ان کا معاملہ کیا ہے، کہ ایک طرف ان کا یہ تڑپ اور یہ ان کا یہ مچلنا اور یہ اضطراب اور بے طلب اور بے چینی ان کی جو ہے بڑھتی چلی جائے، اور دوسری طرف پھر ان کا یہ حال کہ یہ وہاں سے کبھی چھوڑنے کا نام بھی نہ لیں، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، پھر بڑھتے چلے جائیں، پھر بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ اس لیے وہ حضرت بابا بختیار کاکی کا جس شعر پہ وصال ہوا تھا سما کے اندر، وہ کیا تھا دیکھو نا، کہ ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، کہ کشتگان خنجر تسلیم کی کیا بات ہے، جو اس کی تسلیم و رضا کے راستے پہ چل کے قتل ہو گئے، اس کے تسلیم و رضا کے خنجر سے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اس کی رضا کے لیے اپنی رضا کو مان لیا، اس کی تسلیم کے لیے اپنی سلامتی کو فنا کر دیا، کہ بس اس کی جو بات ہے وہ ماننی ہے۔ تو اب جب اس کے نیچے آ کے وہ فنا ہو گئے، تو اب یہ فنا ایسا فنا ہے کہ اس کے بعد پھر بقا کے سفر یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں پھر، کہ ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ یہاں پھر ہر گھڑی ایک نئی جان جو ہے وہ حاصل بھی ہوتی ہے، یعنی فنا اور پھر بقا، کہ ادھر فنا ادھر بقا، ادھر فنا ادھر بقا۔ تو وہی بات ہے کہ ادھر ہم سیراب ہوئے، ادھر پھر پیاس سے مارے گئے، پھر سیراب ہوئے، پھر پیاس سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو یوں سیرابی اور یہ تشنگی دونوں ساتھ ساتھ چلتی چلی گئیں۔ کیا پیارا شعر ہے یہ شیخ سعدی کا، انہوں نے یہاں اس میں حاشیے میں دیا ہے، نہ حسن شغایت دارد، نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقا و دریا ہم چنان باقی، کہ مستسقا جو سیراب ہو کے کھڑا ہے وہ پیاسا وہیں مر بھی رہا ہے اور جی بھی رہا ہے، اور دریا ہے کہ اسی طرح بہتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی اس لذت کو پائے آدمی تو پتہ چلے نا کیسے پھر انسان اس مطلب یہ کہ دریائے حسن کے اندر ڈوبتا ہے اور مزے لیتا چلا جاتا ہے۔ مرنے میں بھی مزہ ہے اور جینے میں بھی مزہ ہے، نہ یہ موت وہ والی موت ہے، نہ وہ بقا ویسی بقا، اس موت کا رنگ ہی اور ہے، اور اس کی بقا کا بھی مقام پھر کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ جو کچھ اور ہی کہانی ہے، پھر جو اس کو جانتے ہیں اور پاتے ہیں وہی اس کی حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، آخری شعر لے لیتے ہیں، صد ہزاران بحر و ماہی در وجود، سجدہ آرد پیش آن دریائے جود۔ اس کی کیا بات ہے، فرماتے ہیں اس کا دریائے جود ایسا ہے کہ ہزاروں لاکھوں بحر و ماہی جو ہے اس کے وجود کے آگے، اس خدائے موجود کے آگے کس طرح کر رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں، سجدہ آرد، سجدے پیش کر رہے ہیں، پیش آن دریائے جود، اس دریائے جود کے آگے۔ وہ ایسا کریم اور ایسا رحیم، وہ اتنے بڑے دریاؤں کا مالک اور اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے، تو پھر یہ ایسے ہزاروں سمندر ہوں، مچھلیاں ہوں، اس کے آگے پھر سب کے سب سربہ سجود ہیں اور سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ تو پھر وہاں سے کیا نہیں ہو سکتا جب یہ دنیا کی مچھلیاں، یہ سیرابیاں جو ہیں نہیں چھوڑتی، تو پھر اس کے آگے سے کون اٹھے گا؟ یہ محدود دریا اور محدود مچھلی،
اور وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی، وہ اس کے مزے لینے میں وہ بس ہمیشہ کے لیے جیسے اس میں گئی نا، تو اس کو ہم نہیں لا سکتے باہر. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کے دریاؤں کی مچھلی ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے دریا کے آگے سارے دریا سربسجود ہیں. تو تم ذرا اپنی حقیقت پہ غور کرو کہ تم باہر کیوں آ گئے، اور تم اس کے مزے سے جو ہے سیر کیسے ہو گئے. جب مچھلی ایک محدود مزے میں سیر نہیں ہو رہی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس پانی میں غرق ہو گئی، تو تمہیں باہر آنے کا کیا جواز ہے، جبکہ وہ دریائے جود و کرم ایسا بہہ رہا ہے کہ کبھی رکنے والا نہیں ہے وہ. تو تم اس کی ایسی مچھلی کیوں نہیں بنتے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے دریا میں مستغرق ہو جاؤ، اور وہاں جا کے تم ہر موت اور فنا کو وہاں اس کے اندر قبول کرو اور باہر آنے کا تصور نکال دو. تو یہ فرما رہے ہیں. تو یہ بہت زبردست بات ہے. اب آگے بتائیں گے پھر فرق کے اس کے جو دریا کی وسعت کا مضمون آ گیا اب، تو کیسی اس کی فراوانیاں ہیں اور کیسی بخششیں، یہ اگلے مضمون میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.